الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم سامعین ذی وقار رب العزت جل مجدہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم نازل فرمائے ہم سے جو خطائیں عمدن جان بوجھ کر اور سہون غلطی سے ہوئی پروردگار ان سب کو اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمیں اپنی عبادت یعنی اطاعت رسول کی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مقدر میں فرمائے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی کا مقصد بنائے اور ہمیں ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی دوستی ہمارے لیے مفید ہو اور ان دوستوں سے محفوظ رکھے اور بچائے جن کی دوستی نہ ہمیں اس دنیا میں کوئی کام دے سکتی ہے نہ آخرت میں کوئی کام دے سکتی ہے اس دعا کے ساتھ قرآن حکیم فرقان حمید کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اس میں دو قسم کی چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا قرآن اور سنت کی روشنی میں اور اللہ کا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ ہم ہمیشہ قرآن اور سنت کو پیش نظر رکھتے ہیں اور یہ اپنی طاقت سے نہیں اللہ کے فضل سے ہے اور یہ اپنی کوشش سے نہیں اللہ کی توفیق سے ہے قرآن حکیم نے دوستی کا معیار بیان فرمایا کہ دوستی کا انفرادی طور پہ اجتماعی طور پہ قومی طور پہ بین الاقوامی طور پہ دوستی کا معیار کیا ہے
اور کون سے دوست ہیں جو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے نفع مند نہیں ہیں، اور کون سے دوست ہیں جو اس دنیا میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہیں اور آخرت میں بھی تمہارے لیے فائدہ مند ہیں۔ اس کو قرآن حکیم اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یا دو احادیث، جتنا بھی ہمیں اللہ نے وقت دیا اس کے مطابق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوستانہ مراسم کے لیے قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات تو یہ ذہن نشین رہے، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، مومن کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ یہ تو بات طے ہے اور پکی ہے، چونکہ ہر دوست اپنے دوست سے پہچانا جاتا ہے۔ آپ کس کے پاس بیٹھتے ہیں، کس کے ساتھ آپ کی ذہنی ہم آہنگی ہے، اور کس کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے، ہر دوست اپنے دوست اور مجلس اور صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر تو آپ کی دوستی ان لوگوں سے ہوئی جو دنیا میں بھی ہمارے لیے مفید نہیں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے کیا مفید ہوتے، ان کے کفر کا خود ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء، مومنوں کو چاہیے ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ آواز نہیں باہر آ رہی تھی۔ اچھا، مومنوں کو چاہیے ہے کہ وہ کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ کافر، کفر کیا چیز ہے؟ کفر ایک سیاہی ہے اور ایک تاریکی ہے، اندھیرا ہے، جو دو جگہوں کو ڈھانپتا ہے۔ جن دو جگہوں پہ اسلام کا نور پہنچتا ہے، وہ کون سی دو جگہ ہیں؟ عقل و شعور، فہم و ادراک، یہ سب چیزیں درجہ بدرجہ ان کو جمع کیا جائے تو عقل کی معاون و مددگار ہوتی۔ اور دوسری چیز جہاں کفر کا اندھیرا پہنچتا ہے وہ ہے قلب مومن، یعنی مومن کا دل، چونکہ کفر ایک تاریکی ہے، کفر ایک تاریکی ہے۔ کفر کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ یہ سمجھیے، یاد رکھیے کفر کا معنی کیا ہے۔ کفر کہتے ہیں اس ظلمت کو جو روشنی کو ڈھانپ دے، اس ظلمت اور اندھیرے کو جو روشنی کو کیا کر دے؟ ڈھانپ دے۔ اور اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اس ہدایت کو جو آ کر اس اندھیرے کو دور کر دے، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ دو چیزیں بڑی سادہ آپ کے سامنے آ گئی۔ اور اندھیرا اور روشنی کے مراکز کون سے ہیں؟ عقل انسانی اور قلب انسانی۔ عقل انسانی کو جو چیز سب سے زیادہ تاریک کرتی ہے، اندھیرا کرتی ہے اور کفر میں لے جاتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ انکار حق۔ وہ کیا چیز ہے؟ انکار حق۔ اور وہ انکار دو چیزوں پہ اوپر مبنی ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اس انکار کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت ہے اس انکار کی لسانی اور دوسری صورت ہے عملی، زبان سے انکار اور عمل سے انکار۔ چونکہ زبان ترجمان ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، اور زبان ترجمان ہے آپ کے دل میں کیا ہے۔ دل کی ترجمانی بھی کون سی چیز کرتی ہے؟ زبان۔
دماغ میں کیا ہے اس کی ترجمانی بھی کون سی شے کرتی ہے؟ زبان۔ اب ذرا توجہ دیجئے بات کی طرف تاکہ ہم اس پورے فلسفے کو سمجھیں۔ کفر اندھیرے کو کہا گیا، اور کفر دو اقسام پہ گویا مشتمل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ایک وہ کفر جو زبان سے، اور ایک وہ کفر جو دل میں موجود ہے۔ زبان ترجمان ہے دونوں کی، یعنی عقل نے کس چیز کو ڈھانپ رکھا ہے اس کی ترجمانی بھی زبان کرے گی، دل نے کس چیز کو ملفوف کر دیا ہے اس کی ترجمانی بھی کیا کرے گی؟ زبان کرے گی۔ اب عقل کو کیا کیا چیز ڈھانپ لیتی ہے یہ دیکھیے۔ عقل کو انکار حق جو سری کفر اور شرک ہے وہ ڈھانپ دیتی، اور وہ مطلقاً اندھیرا ہے، اور اس کو ظلم کہا گیا۔ اور ظلم کہتے ہیں ایسے اندھیرے کو جس میں کبھی ہدایت کی راہ اور روشنی داخل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے شرک اتنی بڑی ظلمت ہے جس میں ہدایت کا نور داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا اندھیرا ہے بنیادی طور۔ اب عقل انسانی کو تفصیل پھر کسی وقت بتاؤں گا، مگر موٹی سی بات بتاتا ہوں کہ عقل انسانی کو جو کفر ڈھانپتا ہے، پہلا سخت ترین کفر کیا ہے؟ انکار حق، یعنی اللہ کی وحدانیت اور اس کی توحید کا انکار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار، اور آخرت کا انکار۔ تین چیزیں ہیں، باقی سب چیزیں اس ذیل میں آ جاتی ہیں، کتابیں ہیں، فرشتے ہیں، جنت ہے، دوزخ ہے، خیر ہے، شر ہے، ساری چیزیں ان تین چیزوں میں آ سکتی ہیں، یعنی توحید الہی، رسالت محمدی اور آخرت، ان تین چیزوں کے اندر باقی سب چیزیں آ گئی۔ اب کوئی شخص اگر ان تین چیزوں کا منکر ہے تو وہ حق کا منکر ہے، اور جو حق کا منکر ہے اس کے دماغ میں ظلمت ہے، اس کے دماغ میں کیا ہے؟ ظلمت ہے، اور وہ تاریکی ہے، اور وہ جو دماغ کی ظلمت ہے وہ بہت ساری چیزیں پیدا کرتی ہے، مگر اس میں سے ایک پہلی چیز ہے تکبر۔ تکبر دل سے اوپر نہیں جاتا، تکبر دماغ سے نیچے اترتا ہے، یعنی میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں بڑا ہوں، میں ایسا ہوں۔ تو یہ اوپر سے کیا آتا ہے؟ دماغ کے اندر تکبر بھی پیدا ہوتا ہے، خود پسندی بھی پیدا ہوتی ہے، جی غرور بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں تکبر، خود پسندی، غرور، یہ چیزیں دماغ سے متعلق ہیں۔ یہ کئی وجوہات سے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص بہت بڑا عالم ہے اور وہ اپنے علم پہ متکبر ہے، غرور کرتا ہے، تو گویا اس کے علم نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک شخص بہت بڑا دولت مند ہے، وہ اپنی دولت پہ مغرور اور متکبر ہے، تو گویا اس کی دولت نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ایک شخص کسی بہت بڑے عہدے اور منصب پہ فائز ہے، جہاں عدل و انصاف اور انسانی جانیں محفوظ کی جاتی ہے، اور وہاں وہ عدل و انصاف نہیں کر سکتا، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک بڑا ظلم ہو گیا، اور یہ چیزیں عقل کی طرف سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو گویا یہ چیزیں اوپر سے انسان کے اس طرف سے بڑائی، تکبر، غرور، یہ چیزیں، اور پھر یہ ایک حق ہے۔ یہ کیا ہے؟ حق پہ ظلمت کا، یعنی آپ کے دماغ کے اوپر تکبر کا پردہ آ گیا، غرور کا پردہ آ گیا، خود پسندی کا پردہ آ گیا، یہ آ گیا آپ کے اوپر، انکار حق کا پردہ آ گیا۔ یہ جو پردے ہیں
یہ دماغ کی طرف سے یا عقل کی طرف سے اترتے۔ ایک پردہ انسان کے دل پہ چھا گیا اور وہ ہے غصے کا، اور وہ ہے حسد کا۔ جی وہ کیا ہے؟ حسد کا، غصے کا، حسد کا، غفلت کا، سستی کا، کاہلی کا۔ یہ جو اوپر کے پردے ہیں، یہ جو عقل کو جن چیزوں نے ڈھانپ رکھا ہے، غرور، تکبر اور ان چیزوں نے، یہ جو آ گیا یہ کفر ہے۔ اور پھر یہ جو نیچے آ گیا یہ بھی ایک کفر ہے دل کی طرف سے، یعنی غافل دل ہو گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ غافل ہو گیا۔ دل کیا ہو گیا؟ حاسد ہو گیا۔ دل میں حسد پیدا ہو گیا، دل میں یہ چیزیں پیدا ہو گئی، جھوٹ پیدا ہو گیا، اور یہ چیزیں جو انسانیت کو نقصان دیتی ہیں، اور یہ جو چیزیں آپ کو بھی نقصان دیتی ہیں۔ تو کفر ایک وہ ہے جو بڑائی، تکبر اور غرور بن کے ٹپکتا ہے، جس کو قرآن مقدس نے کہا۔ اور یہ جو غرور اور تکبر بن کے جو کفر ٹپکتا ہے، قرآن مقدس نے 5 چیزیں بیان کی ہیں ابتدا میں سورہ بقرہ میں۔ ان 5 چیزوں میں بیان فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب سے لے کر اولئک ھم المفلحون، یہاں تک مومنوں کی بات بیان کی، اور وہ 5 چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، اور جن کے اندر یہ موجود ہیں ان کے اندر تاریکی موجود نہیں ہے، حق ان کے اندر موجود ہے۔ سٹیمپ لگا دی پروردگار عالم کہ یہ ہیں بھی کیا، یعنی ذہن نشین کرنے کے لیے آپ کو بتا دوں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نماز اقامت صلاۃ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، پھر یہ اسی طرح پچھلی چیزیں تقوی، اور پھر آگے چل کے فرمایا، آخری بات فرمایا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، یعنی تورات، زبور، انجیل پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں۔ تورات، زبور، انجیل پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن پر بھی۔ قرآن نے خود ابتدا میں بنیاد قرآن کی اسی سے شروع ہوئی کہ مومن اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ تورات اور زبور اور انجیل اور صحف اولیٰ اور قرآن حکیم کو تسلیم نہ کر لے۔ آپ سمجھ گئے تھی بات کو؟ ہم کسی مذہب اور اس کی کسی کتاب کے اوپر کوئی تنقید، ہمارے قرآن نے بنیاد سے کہہ دیا۔ تو اب یہ جو اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، قرآن مقدس نے کہا اولئک علی ھدی، ان لوگوں کے دل اور دماغ دونوں منور ہیں، جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں، ان کا انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو حضور پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ پھر قرآن نے کہا اولئک علی ھدی، یہ سب کے سب لوگ ہدایت پر ہیں۔ یہ سب کے سب لوگ کیا ہیں؟ ہدایت پر ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا میں کچھ مذاہب ہیں، مثلا کرسچینٹی ایک مذہب ہے، جودائزم ایک مذہب، یہودیت ایک مذہب ہے، جی ہندو مت ایک مذہب ہے، مختلف مذاہب ہیں، مگر یہ بنیادی طور پہ یہودیت، عیسائیت، جی اور اسلام، ان کو الہامی مذاہب کہا گیا۔ ان کو کیا کہا گیا؟ اہل کتاب الہامی مذاہب کیا کہا گیا۔ اب اس میں سے اگر میں بائبل کا بھی اقرار کرتا ہوں، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا بھی اقرار کرتا ہوں، نیو ٹیسٹامنٹ کا بھی اقرار کرتا ہوں، قرآن کا بھی اقرار کرتا ہوں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی اقرار کرتا ہوں، محمد رسول اللہ کا بھی غلام ہوں، تو پھر مجھے بتائیے دنیا میں امن میرے نام سے قائم ہوگا یا کسی اور کے نام سے قائم؟ جی دنیا میں امن قائم کرنے والا پھر میں ہوں یا کوئی اور ہے؟ آپ سمجھ گئے میری بات کو؟
اب یہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب ہم تمام کو مانتے ہیں تو اب یہاں پہ بیان فرمائیے 5 فرمایا اولئک علی ھدی، یہ لوگ ہیں وہ جو ہدایت پر ہیں، یہ لوگ وہ ہیں، اور پروردگار یہ اس ہدایت پہ کب تک رہیں گے؟ فرمایا ہاں، اس ہدایت پہ چلنے سے کیا ہوگا؟ پروردگار نے فرمایا یہ اگر اسی ہدایت پہ چلتے رہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ اس وقت تک رہیں گے جب تک یہ فلاح نہیں پا جاتے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہدایت بھی ہمارے لیے ہے اور فلاح بھی ہمارے لیے ہے۔ کیوں کہ ہمارے دماغ روشن ہیں۔ دماغ کیوں روشن ہے؟ کہ اس میں نہ تکبر ہے، نہ بڑائی ہے، نہ غرور ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ چونکہ یہ چیزیں ظلمت ہیں جو دماغ انسانی کو مفلوج کر دیتی ہیں۔ اسی دماغ کے بھٹکنے سے کوئی فرعون بنتا ہے تو کوئی قارون، کوئی شداد بنتا ہے تو کوئی نمرود، کوئی حامان بنتا ہے تو کوئی یزید۔ یہ دماغ کی بات ہے۔ یہاں سے تو ہدایت کا ایک مرکز کیا ہے آپ کا؟ دماغ۔ قرآن کہتا ہے یہ میری تعلیم سے یہ روشن ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا مرکز کیا ہے؟ دل، کہ اس دل میں نہ غفلت ہو، چونکہ غفلت جس طرح شراب ام الخبائث ہے، اسی طرح غفلت ام الامراض کہہ لیں اس کو۔ وہ تمام گناہوں کی ماں ہے۔ سستی تمام گناہوں کی کیا ہے؟ ماں ہے۔ وہ بچے جنتی ہے، غفلت بچے پیدا کرتی ہے جو بیٹھے بٹھائے بھی آپ کی زبان کو جاری نہیں ہونے دیتی۔ یعنی آپ فضول بیٹھے ہوئے ہیں مگر اس پہ آپ کی اللہ کی حمد جاری نہیں ہوگی۔ آپ بالکل فضول بیٹھے ہوئے ہیں مگر آپ کا دماغ کو اللہ کی طرف یا رسول کی طرف یا آخرت کے خوف کی طرف یا اللہ کی رحمت کی طرف جانے۔ دماغ آپ فضول بیٹھے ہوئے ہیں مگر غفلت آپ کے دماغ کو فکر اور تدبر اور غور و فکر کی طرف جانے نہیں دے گا۔ وہ اس کی طرف لے جائے گا، اس کی طرف لے جائے گا، زید کی طرف، عمر کی بکر اس کی طرف لے جائے گا مگر خالق کی طرف نہیں لے جائے گا۔ آپ کا فضول وقت ضائع ہوگا۔ اگر آپ بیٹھ کے یہ سوچیں کہ میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں کہ عمر کتنی بیتی میری اور اس میں سے کتنی مولا کے دروازے پہ گزری اور کتنی مخلوق کے دروازے پہ گزری، یہ سوچنا بھی آپ کا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسی عبادت کے 60 سال لگاتار تو سجدہ ریزی کر، اور یہ سوچنا تیرا کہ میری زندگی فضول گزری۔ تفکر ساعتن خیر من عبادت سکنین، ایک گھڑی اگر تو نے یہ سوچ لیا کہ میری زندگی فضول گزر گئی، یہ تیری 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ تیری 60 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہو گئی، اس لیے کہ تجھے احساس ہے تیرے اندر ایک ایسا چوکیدار موجود ہے جو بار بار تجھے کہہ رہا ہے تو اس در کی چیز نہیں اس در کی چیز ہے، نہیں جو اس جگہ کا نہیں اس جگہ کا ہے، تو ان کا نہیں اس کا ہے، تجھے ان کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، اس نے اپنے لیے پیدا کیا۔ اسی لیے کتنا بڑے سے بڑا امیر ترین ہی آدمی کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اپنے محل ایسا گھر بناتا ہے بیٹھ کر کہ جو سب سے نفیس ترین پوری دولت خرچ کرتا ہے، وہ 2 دن اس میں رہے گا، تیسرے دن اسی آدمی کا دل اس گھر سے وہ اچاٹ کر دے گا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بہترین سونے کا بستر آپ لیں، آپ ہفتہ اس میں آرام کریں گے، بہترین بیڈ لیں، مگر 7 دن کے بعد زیادہ سے زیادہ آپ اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ بہترین خوبصورت جھرنوں بڑے محل بنائیں، فوارے لگائیں اور کسی بستی میں چلے جائیں، 7 دن کے بعد آپ، کیا مطلب ہوا اس چیز کا؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ کوئی تمہارے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ تم اس چیز کے لیے نہیں ہو، تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، تم میرے ہو۔ تم کس کے ہو؟ میرے ہو۔ لہذا وہ دنیا کی محبت کو پہلے فرمایا حضور نے کہ ان کے دل سے اٹھا دیتا ہے۔
دنیا کی محبت کو اس کے دل سے کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر. اللہ کہیں بھی دل تمہارا نہیں لگنے دیتا. کیوں نہیں لگنے دیتا؟ کہ وہ اپنی محبت میں کسی کو شریک ہی نہیں ہونے دیتا. وہ اپنی محبت میں کسی کو شریک ہی نہیں ہونے دیتا. اور اس نے کہا زیادہ سے زیادہ محبت اگر کرنا چاہتے ہو تم میرے رسول سے کر سکتے ہو, میرے رسول کی آل سے کر سکتے ہو. میں چونکہ نہ رسول کی محبت مجھ سے الگ ہے, نہ میری آل کی محبت اس سے الگ ہے. یہ کہ زیادہ سے زیادہ محبت کے یہ نمونے میں نے رکھ دیے. اور پھر اس چیز کو آپ کے سامنے میں نے آج بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں. پہلی بات جو آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ دماغ کا ڈھانپ جانا وہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ بڑائی, غرور. میں بہت بڑا ہوں, میں بہت بڑا ہوں. کہیں یہ بڑائی دولت انسان کے دماغ میں ڈالتی ہے, کہیں عہدہ انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے, کہیں منصب انسان کے دماغ میں ڈالتا ہے, کہیں صحت انسان کے دماغ میں ڈال دیتی ہے, کہیں اولاد انسان کے دماغ میں ڈال دیتی ہے. یہ اور دماغ میں جو ہی یہ ڈلی دماغ ڈھانپ گیا, اور یہ جو ڈھانپ گیا یہ کفر ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ اب میں آپ سمجھ گئے کہ میں کفر کو کس کو بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں. ہماری نظر میں فوکس ہے کہ صرف گنڈا سنگھ ہی کافر ہے. نہیں. صرف رنجیت سنگھ ہی کافر ہے. نہیں. صرف شرما جی ہی کافر ہیں. نہیں. کفر کہتے ہیں جو شے بھی تیرے دماغ کے اور دل کو ڈھانپ دے وہ کفر ہے. اور دماغ کو جو شے ڈھانپ دیتی ہے وہ ہے تکبر, غرور, بڑائی, خود پسندی, دوسروں سے نفرت. یہ چیز وہ دماغ طرف سے آئی. پھر غفلت, حسد اور بغض اور کینہ یہ دل کی طرف سے آتا ہے. یہ کس کی طرف سے آتا ہے؟ دل کی طرف سے آتا ہے. دل اور دماغ یہ دونوں ڈھانپ جائیں, دل میں بغض ہو, دل میں حسد ہو, دل میں کینہ ہو, دل میں نفرت ہو, تو گویا دل ڈانپ گیا. دل کفر نے لپیٹ لیا. دل میں غفلت ہو, دل کفر نے لپیٹ لیا. دماغ غرور سے بھر گیا, دماغ کو کفر نے لپیٹ لیا. اب یہ دونوں کفر جب مستقل کفر کی شکل اختیار کر گئے تو قرآن نے اسی اگلی صورت میں, اسی آیت میں یہ بتایا ہے جہاں فرمایا اولئک هم المفلحون. اس سے اگلی چیز جو بیان فرمائی ہے کہ جن کے دل بھی ملفوف ہو گئے اور جن کے دماغ بھی. انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. جن کے دماغ اور دل ڈانپ گئے اور ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہ سنتے ہیں مگر ان کے اندر کی نفرت اس حق کو قبول نہیں کرنے دیتی. وہ سنتے ہیں مگر دماغی غرور اس حق کو طرف جھکنے نہیں دیتا. یہ جب مکمل ہو گیا تو اب ایسے آدمی کو وہ عبداللہ ہو یا شرما ہو یا منموہن ہو جس کا دماغ بھی ملفوف ہو گیا تکبر, غرور اور خود پسندی سے, اور جس کا دل بھی ڈانپ گیا, ملفوف ہو گیا. غشاوہ کہتے ہیں ڈانپ دینے کو, اورا یعنی انویزیبل میگنیٹک ریڈیشن فرام دا ہیومن باڈی. انسان کی باڈی کے اندر سے کفر, غرور اور تکبر, اس سے دل بھی ڈانپ گیا اور دماغ بھی ڈانپ گیا. جب یہ دونوں چیزیں ڈانپ گئی تو انسان اچھی بات سن کر سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے نہیں, اس کو چھوڑیے جی, یہ تو فلانے بندے کا پیروکار ہے, یہ تو فلانے فرقے کا ہے, یہ تو فلانے مذہب کا, یہ تو فلانے پیر کا مرید ہے, جی یہ تو فلانے کا ہے. جب تیرے اندر فلانا 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 بہت سارے خدا آئے, سمجھ کے تیرے اندر سے ایک خدا نکل گیا, سمجھ کے تیرے اندر سے ایک خدا نکل گیا. جب وہ ایک ہو تو پھر فلانا 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 نہیں ہوتا, نہ فلانا فرقہ ہوتا ہے, نہ فلانا آدمی ہوتا ہے, نہ تو چوزا ہوتا ہے, نہ کوئی مرغی ہوتی ہے جس کے نیچے تو پرو کے نیچے کیا ہے, تیری نگاہ میں وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ ہیں اور آخرت میں اپنے اعمال کا احتساب.
آپ سمجھ گئے میری بات کو؟ میری عادت ہے میں بات کو بہت کھول کے بیان کرتا ہوں تاکہ آپ سمجھیں. آپ نے کفر کو سمجھا، اور کفر کس کو کہتے ہیں؟ اب اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام ہدایت دیتا ہے اور دماغ کے تکبر اور غرور کو بدل دیتا ہے عجز و انکسار کے ساتھ. اس کو کیا کر دیتا ہے؟ بدل دیتا ہے عجز و. اس کے سامنے چھوٹا آئے اس کے ساتھ شفقت سے جھک جاتا ہے، بچے سے پیار کرنے لگتا ہے. بزرگ آئے تو کھڑا ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے دل میں یہ رسول اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دوستوں نے ڈالا ہے کہ بچے سے اس لیے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں اور ابھی نہیں معصوم ہیں، اور بوڑھے سے اس لیے پیار کرو کہ اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں. جب تیرے دماغ میں یہ دونوں چیزیں آ گئی، بوڑھے کے لیے کھڑا ہوگا تو بوڑھے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، خدا کے لیے کھڑا ہوگا. جب تیرے دماغ میں یہ آ گیا تو بچے کے لیے نہیں کھڑا ہوگا، خدا کے لیے کھڑا ہوگا. آپ سمجھ گئے میری بات؟ پھر یہ بات ہی نہیں رہی گئی کہ تو کسی کا ہاتھ چومتا ہے یا کسی کا منہ چومتا ہے یا کسی کا پاؤں چومتا ہے. بات یہ خدا کئی قسم کے میرے دماغ اور میرے دل میں ہیں اور میں ان کی زبان سے ترجمہ نہیں کرتا ہوں. آپ سمجھ گئے میری بات؟ میری زبان کئی خداؤں کی آشنا ہے، اگر اس کی ترجمہ نہیں کرتی ہے اس کا مطلب ہے میرے دل اور دماغ میں کئی خدا ہے. حضرت رابعہ بصری نے کسی نے پوچھا کہ فلاں بہت بڑا آدمی ہے مگر دنیا کی مذمت بڑی کرتا ہے. دنیا کی کیا کرتا ہے؟ مذمت کرتا ہے، بار بار مذمت کرتا ہے. آپ نے فرمایا وہ دنیا کی مذمت نہیں کرتا، وہ دنیا کی محبت کرتا ہے. دنیا سے کیا کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ مانا حبا شیئن اکثر ذکر ہو. جس حضور نے فرمایا جس کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہی اس کا اکثر ذکر کرتا ہے. وہ محبت دنیا میں گرفتار ہے اس لیے تو دنیا کرتا ہے. جی جس طرح میں نے آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بات عرض کی تھی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا یزید کے بارے میں کیا کہتے ہو. اب شافعی کے دل اور دماغ کا جائزہ لیجئے نا. جی لو کان حب اہل بیت رفض، چونکہ امام شافعی کو کہا کہ یہ رافضی ہو گیا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ امام شافعی کیا ہو گئے؟ رافضی ہو گئے. تو آپ نے فرمایا لو کیوں کہ اہل بیت رسول سے محبت کرتے تھے؟ امام شافعی نے فرمایا لو کان حب اہل بیت رفض، اگر اہل بیت رسول کے گھر والوں سے محبت یہ رفض ہے فلیشہد ثقلان انی رافض، ساری کائنات زمین و آسمان گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں. یہ ترجمانی کس کی تھی؟ دماغ کی اور دل کی. اور پھر آپ سے کسی نے پوچھا یزید کی مذمت کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے اہل بیت پہ درود پڑھنے سے فرصت کب ملتی ہے کہ میں یزید کو کچھ کہوں. آپ سمجھ گئے؟ کتنا اچھا جواب. اب دیکھیے میں جس مسلک کی نمائندگی کرتا ہوں اور میں جس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہوں وہ یہ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے سے پیار اس لیے کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بوڑھے سفید ریش کے سامنے اس لیے کھڑے ہو جاؤ کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. یہ کنسپٹ جو دین اور جو مذہب دیتا ہے، مجھے بتاؤ وہ کسی بڑے کو مار سکتا ہے یا کسی چھوٹے کو ذبح کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر جو اسلام جو مذہب یہ کنسپٹ دیتا ہے ابتدا میں ہی کہ تم انفاق فی سبیل اللہ کرو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. یعنی تورات، زبور، انجیل کو بھی کون مانتا ہے اس دنیا میں اس دور میں؟ مجھے بتاؤ. یہودیت یا عیسائیت میں سے کون سے وہ پچھلی کتابوں کو اور اس کتاب کو کون مانتے ہیں سوائے ہمارے؟ ہے کوئی بھی مذہب ہے؟ ہم پچھلی کتابوں کا بھی احترام کرتے ہیں، اگر اور کچھ نہیں تو بھی بائبل، اولڈ ٹیسٹامنٹ کے نیو ٹیسٹامنٹ کو ہم حدیث کا درجہ ضرور دیتے ہیں، اگر کتاب کا قرآن کا درجہ نہ بھی دیں. ہم حدیث رسول کا درجہ ان کو
ضرور دیتے ہیں، اس درجے پہ ضرور ہیں، چونکہ اس میں راویوں پہ بحث بھی کی جا سکتی ہے، مگر قرآن پہ راوی جو ہے اس پہ کبھی بحث نہیں ہو سکتی۔ اب سنو میری بات اگلی، آپ کو سمجھ آئی دماغ کس چیز سے خراب ہوتا ہے؟ تکبر سے، غرور سے، خود پسندی سے۔ یہ تین موٹی چیزیں ہیں، اس کے اندر بڑی جزیات ہیں۔ اور دل کس چیز سے خراب ہوتا ہے؟ بغض سے، حسد سے، کینے سے۔ جی، بغض، حسد، کینہ، یہ چیزیں دل کی مرضیں ہیں جو دل کو ملفوف کر دیتی ہیں اور اندر حق نہیں جانے دیتی۔ اور یہ پیدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ غفلت سے۔ یہ پیدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ کوئی چیز ایسی رہ گئی جو آپ کے سمجھ میں نہ آئی ہو؟ سب آ رہی ہیں آپ کی سمجھ میں؟ غفلت، سستی ایک ایسا مرض ہے جو دل کو ملفوف کر دیتا ہے، لپیٹ دیتا ہے تاریکی کے اندر، سیاہی کے اندر۔ اور وہ غفلت کس چیز، وہ کون سے بچے پیدا کرتی ہے وہ غفلت؟ اس کے اندر تکبر نہیں، وہ کون دل کے اندر جو پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ غصہ، غضب، جس کو ہم کہتے ہیں حسد، کینہ، بدظنی۔ یہ بچے کون پیدا کرتا ہے؟ وہ دل جو ملفوف ہو گیا ہے، یعنی جو اپنے اندر حق نہیں جانے دیتا۔ اور تکبر، غرور، حسد، خود پسندی، فرقہ واریت، نفرت، یہ کون سا عقل پیدا کرتا ہے؟ جو مفلوج ہو گیا ہو یا ملفوف ہو گیا ہو، لپیٹ دیا گیا ہو کس بیماری کے سبب سے؟ تکبر کی بیماری کے سبب۔ وہاں تکبر لپیٹ دیتا ہے دماغ کو، چاہے عالم ہو۔ اور یہاں پہ غرور، یہاں پہ حسد، بدظنی، بدگمانی، یہ امراض ہیں اس دل کے۔ تو جس دل میں یہ چیزیں پیدا ہو جائیں وہ بند ہو جاتا ہے اندھیرے کے اندر، اس کو کہتے ہیں کفر۔ اور وہ جو دماغ بند ہو گیا تکبر، غرور اور خود پسندی کی حادثے سے، چونکہ وہ کہیں جاتا نہیں ہے تاکہ کوئی حق کی بات سن سکے کہیں سے، چونکہ وہ خود غرور اور تکبر میں مبتلا ہے کہ میں کسی کے سامنے گیا، لوگ کہیں گے یہ کتنا بڑا آدمی ہے، جی فلانے کے پاس چلا گیا، تکبر و غرور۔ پھر فرقوں میں بٹ گئے اور پھر حق کی ترجمانی رک گئی۔ میں اگر پڑھوں گا کتاب تو میں دیکھوں گا کہ اس کتاب کو بریلوی کس نے لکھا ہوا ہے، جی تو وہ اتنی سی دماغ میں سکڑ گیا اور اتنی سی بات۔ میں کہوں گا کس دیوبندی نے اس کو لکھا ہوا ہے، میں کہوں گا کس سلفی نے اس کو لکھا ہوا ہے، پھر میں کہوں گا کہ اس ترجمے کا، اس قرآن کو کس نے ترجمہ کیا ہوا ہے، پھر میں یہ سوچوں گا کہ اس کو میرے پیر صاحب یا شیخ بھی پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر میں یہ دیکھوں گا کہ اس کو فلاں۔ یہ ساری وہ قیدیں ہیں جس نے تیرے دماغ کو بھی مقید کر دیا، تیرے دل کو بھی مقید کر دیا۔ جب تیرا دماغ بھی مقید ہو گیا، لپٹ گیا، دل بھی مقید ہو گیا، لپٹ گیا، دماغ بھی سکڑ گیا اور دل بھی سکڑ گیا، نہ دماغ میں حق جا سکتا ہے کہ تیرا تکبر ٹوٹے، نہ دل میں حق جا سکتا ہے کہ تیری بدظنی ختم ہو۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ کھول کے بیان کر رہا ہوں میں، اور قرآن۔ اب سنیے آپ، دوست کس کو بنانا چاہیے؟ یہ بات میرا موضوع تھا کہ دوست، چونکہ جس انسان کے پاس کوئی بیٹھے گا اسی کا دوست شمار ہو جائے، ہر بھنگی کے پاس جائے گا، ہر چرسی کے پاس جائے گا، ہر پوڈری تلاش کرے گا، ہر راشی کے پاس جائے گا، ہر زانی بدکار کسی کبا خانے کی طرف جائے گا، ہر شرابی کسی اس کی مجلس میں جائے گا۔ تو اپنے آپ کو خود دیکھ کے جا کدھر رہا ہے، جدھر جا رہا ہے جہاں وہ جائیں گے وہیں تو بھی جائے گا، چونکہ یہ دنیا کیا ہے؟ ارتقاء ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ارتقاء ہے، ترقی ہے، جدھر وہ جائیں گے ادھر تو ہی جائے گا۔ رسول اللہ سے جب پوچھا کہ
میں دماغ سے بھی اسلام کو قبول کر چکا اور دل سے بھی قبول کر چکا، اور یا رسول اللہ محبت مجھے آپ سے ہے۔ تو آپ نے فرمایا المرء مع من حبا، جس کو جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ آپ نے سنا اور آپ نے دیکھا، دل سے نفرت نکلے تو کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ محبت۔ محبت۔ دل سے معصیت نکلے تو کیا چیز داخل ہوتی ہے؟ عفت۔ معصیت کی جگہ کون سی چیز لیتی ہے؟ یعنی گناہ کی جگہ پاک دامنی، معصومیت۔ اب قرآن مقدس نے فرمایا لا یتخذ، اب اس آیت کو سمجھیے، آپ ہزاروں بار اس آیت کو پڑھتے ہوں گے قرآن مقدس کے اندر، مگر یہ جو میں نے بتایا ہے یہ آپ کے دماغ میں 7 بار پیدا ہو کر بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے نہیں آئے گا کہ آپ کے سامنے کفر ہے، وہ دوسری طرف میں کہتا ہوں یہ ایک بارڈر لائن ہے، اس کے پار کافر ہے، اس کے ارار مسلمان ہے۔ جی کفر و اسلام بارڈروں سے نہیں ہوتے، توجہ دیجئے، یہ تیرے دل اور دماغ میں ہوتے ہیں، یہ انسانی دل اور دماغ میں ہوتے ہیں۔ دماغ میں نے عرض کر دیا اس کی خرابی کیا ہے، ملفوف ہو جاتا ہے، وہ حق بات، اس کا تکبر اور اس کا غرور اس کو جھکنے نہیں دیتا، اس کا غرور اس کو کسی کی بڑائی کو تسلیم کرنے ہی نہیں دیتا، اور جب وہ تسلیم نہ کرنے دے تو وہ حق سننے کے لیے جاتا ہی کہیں نہیں ہے، اور جب حق سنے گا نہیں تو حق قبول نہیں کرے گا۔ یہی قرآن نے فرمایا، مومنوں کی صفات بیان کرنے کے بعد فرمایا اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ یہ جو کفر ہے نا، جو دماغ اور دل جس نے ملفوف کر دیے ہیں، ان کو تم نصیحت کرو، ان کو واعظ کرو، ان کو تقریر کرو، ان کو تبلیغ کرو، یہ ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ کس طرح فرماتے ہیں میاں محمد بخش، کالے کمبل نو جوں جوں صابن لائیے پھر کالے تھی کالا۔ جی وہ پھر کیا ہے؟ چونکہ یہ دماغ سے حق کو تسلیم نہیں کرتا اور دل سے حق کو تسلیم نہیں کرتا۔ جب نہ دماغ سے حق اندر گیا نہ دل سے حق اندر گیا تو یہ مکمل کفر ہو گیا۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ کالا کافر کون ہے؟ جی مستقل کافر کون ہے؟ جو حق کو اندر ہی نہیں جانے دیتا۔ اور ہم اب قرآن مقدس نے فرمایا، سنو، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ مومن کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر نہ بنائیں، یعنی اگر مومن ہیں تو پھر ان کو چھوڑ کر کافروں کو جا کے اپنا دوست۔ اور کفر میں نے بتا دیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جس کا دل مکمل کالا ہو گیا اور دماغ مکمل سیاہ ہو گیا، اور جس نے ڈھانپ لیا تاریکی نے زمین سے آسمان تک، وہ مکمل کافر ہے۔ اور یہ کفر کی انتہائی شدید ترین قسم ہے جس کو شرک کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ شرک۔ جس کو کیا کہا گیا؟ شرک۔ اور جس کو کیا کہا گیا؟ شرک۔ یہ انتہائی سخت ترین قسم ہے جو دل سے بھی اندر نہیں کسی شے کو جانے دیتی اور دماغ سے بھی نہیں جانے دیتی۔ وہ لوگ جو مشرک ہیں ان کے دل بھی سیاہ ہیں اور ان کے دماغ بھی۔ یہ ہو گیا وہ کفر جو دونوں جمع ہو گئے، اور ایک وہ کفر ہے کہ دماغ تو کافر ہے مگر دل مومن ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بھی ایک شکل ہے نا، انصاف کی بھی 2 قسمیں ہیں نا، یعنی شکلیں انصاف کی 2 ہیں۔ مثلا ایک انصاف کی شکل یہ ہے کہ قبلہ پیر صاحب کہ کسی دوست کو کسی نے مار دیا، پیر صاحب تیش میں آئے اور انہوں نے تلوار اٹھائی یا کلاشن کو اٹھایا، انہوں نے جا کے اسے بھون دیا۔ جی اور جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تلوار سے انہوں نے اس کی سر قلم کر دیا، جب ان سے پوچھا گیا یہ کیوں کیا تو کہا قتل کا بدلہ۔ قتل ہے، قرآن نے خود کہا ہے قتل کا بدلہ۔ اب عمل ایک ہی طرح کا ہے،
مگر ایک جسٹس، عدالت، چیف جسٹس، وہ کسی کو کہتی ہے کہ جناب اسے سزائے موت دی جائے، عمل ایک ہی طرح کا ہے کہ نہیں؟ اڑائے گا وہ بھی گردن، دے گا وہ بھی پھانسی، دیں گے یہ بھی پھانسی، موت وہ بھی دے گا، موت یہ بھی سنائے گا، مگر دونوں موتوں میں کیا ہو گیا؟ عملاً اگر فعلاً برابر تھے، مگر کیا ہو گیا کہ ایک سزا سنائی اس نے جو اللہ نے معمور کر رکھا تھا، اور ایک سزا اس نے سنائی جو اس کو اللہ نے معمور نہیں کیا تھا، عمل ایک ہی طرح کا ہو گیا۔ مثلاً ایک مومن کے اندر بھی ایک شے ہے جو اس طرح نظر آتی ہے کہ یہ تکبر ہے، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ نظر اس طرح آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ غرور ہے۔ نظر اس طرح آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ بڑائی ہے۔ ایک مسلمان کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے، آپ سمجھ گئے میری بات؟ سمجھیے، یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کسی دوسرے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، یہ بھی ایک عمل ایسا ہی ہے جس طرح متکبر کا عمل ہے، مگر اس کا یہ عمل اگر ظاہر میں اس طرح کا نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا عمل اگر ظاہر میں اس طرح کا نظر آ رہا ہے لیکن وہ نہیں ہے، کیوں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی نگاہ صرف ادھر ہوتی ہے جائیں پہاڑ میں بادشاہ گزرے یا شہنشاہ گزرے، اس کو خبر ہی نہیں ہوتی، لیکن جس کی نظر ادھر ہوتی ہے نہ بادشاہ اسے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ شہنشاہ اسے کچھ کہہ سکتا ہے، نہ اس کا ہرکارہ کوئی اس کو کچھ۔ اور یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہو تو اپنی تاریخ میں پڑھیے صوفیہ میں کہ شیخ عبد القادر جیلانی خط لکھ جملہ کہہ دیتے ہیں کہ بادشاہ وقت معتصم باللہ یا فلانے فلانے عبد القادر تجھے معزول کرنا چاہتا ہے، بھی اس کو کس نے بنایا ہے؟ وہ تو عوام کے ووٹوں سے بنا ہے یا وہ مشاورت شورا سے بنا ہے، یہ معزول کیسے کرا ہے؟ معلوم ہوا اقبال نے اسی کی نشاندہی کی تھی، نہیں فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز ایسا، یہ سپاہ کی تیغ بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی، وہ نگاہ کی تیغ بازی۔ ایک تم منتخب کرتے ہو 10 یا 18 کروڑ، اور ایک وہ ہے جس تنہا کے اندر اتنی طاقت ہے جو 18 کروڑ میں نہیں ہے۔ یزید کی پوری فوج میں وہ طاقت نہیں تھی جو تنہا حسین میں تھی، یزید کی پوری فوج میں تنہا وہ طاقت نہیں تھی جو تنہا 18 سال کے علی اکبر میں تھی، یزید کی پوری فوج میں وہ طاقت نہیں تھی جو تنہا عباس اور اون محمد تھی، اس لیے کہ اون محمد اور حسین آج بھی حسین حسین کہہ کے پکارے جاتے ہیں مگر کوئی یزید نہیں کہتا۔ 18 کروڑ مردوں کے سامنے اگر ایک بھی با یزید ہو تو وہی زندہ ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ اس راہ میں کوئی مشکل کٹھن نہیں ہے، جس طرح بابا بلے شاہ کا اکثر سناتا ہوں، بلیا رب دا کی پانا ادھروں پٹنا تھے جی، بس اپنا دماغ اور دل یہ مت کسی کو دے، یہ مت کسی کو دے، کیونکہ یہ ٹھکانہ ہے پروردگار کا، یہ ٹھکانہ ہے اس کا۔ جس طرح شاید میاں محمد بخشی رحمت اللہ علیہ بعض لوگوں کا روحانی تصرف ہوتا ہے جسے فرماتے ہیں ٹا دے مسجد ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہندا، ایک بندیاں دا دل نہ ٹائیں، رب دلاں وچ رہندا۔ آپ سمجھ گئے؟ اللہ دلوں میں رہتا ہے، بڑے چھوٹوں سے شفقت کرے، پھر شفقت کا عمل 41 دن کر کے شیشے میں شکل دیکھے، فرشتے آپ کی شکل دیکھ کے خود شرما جائے گا کہ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہو گیا ہے جی۔ چھوٹے بڑوں کا احترام کر کے 41 دن اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی تھوڑی سی، تو اگر بڑے کا ادب کر کے دیکھ 41 days، خیال رکھ اس بوڑھے کا جو کمزور ہے، جو تیرا باپ ہے،
جس کو تیری حاجت ہے، جو تیری ماں ہے جس کو تیری حاجت ہے، جو بیمار ہے جس کو تیری حاجت ہے، 41 دن اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کا خیال رکھ. تیرا دماغ اور تیرا دل جب اس میں لگے گا تو تیرے دل سے وہ خود بولے گا جس کو تو بلا بلا کے تھک چکا ہوا ہے نہیں بولتا. آپ سمجھو، اللہ کی مخلوق سمجھو، اللہ کے بندے سمجھو، اللہ کی مخلوق، اللہ کی طرف جاؤ. اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے دل سے یا دماغ سے. یہ تیرا ڈھانچہ بدبودار سا جس میں سے اندر کا انسان نکلے گا، ماں بھی کہے گی لے جاؤ دفناؤ اس کو. 4 دن اندر رہے، بھائی بھاگ جائے گا کہ یہ بلا ہے کہیں اٹھ نہ جائے. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو خدا تیرا یہ نقشہ خود تجھے دکھاتا ہے کہ 2 دن تیری میت گھر میں نہیں رہ سکتی، کہ بچے تیرے باپ سے ڈرنے لگتے ہیں، بیوی شوہر سے ڈرنے لگتی ہے، شوہر بیوی کی میت سے ڈرنے لگتا ہے. پھولوں جیسے مسئلے بچوں کو اگر گھر میں پڑے ہوا میتیں اٹھا دیتا ہے، او بندہ ہے خدا، اس تصور کو تو دل اور دماغ میں کیوں نہیں بٹھاتا؟ یہ قرآن دے رہا ہے نا یہ تصور. اب قرآن ہی کہہ رہا ہے لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء. مثلا میں نے اگر ایک سیاسی تقریر کرنی ہوتی تو میں سیاسی تقریر کرتا، او مسلمانوں بش کو دوست نہ بناؤ، او مسلمانوں امریکہ کو دوست نہ بناؤ، او مسلمانوں فلانے کو دوست نہ بناؤ. یہ میری سیاسی تقریر ہوتی. اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تیرا دماغ اتنا درست ہو جائے کہ تیری طرف میلی آنکھ اٹھا کے کوئی نہ دیکھے، اور جب تیرا دل اور دماغ درست ہو جاتا ہے، جو بھیڑیے جنگلی انسان کے دشمن ہیں وہ تیری تلوے چاٹنے لگتے ہیں، انسان تو پھر انسان رہا. اسلام کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، اسلام کی کوئی باؤنڈریز نہیں ہے. پھر تیری اور افغان کی کوئی باؤنڈری بھی نہیں ہونی چاہیے. پھر ایران اور پاکستان کی بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے. پھر سعودی عرب اور ایران کی بھی کوئی باؤنڈریز نہیں ہونی چاہیے. آپ سمجھ گئے؟ اگر اسلام کی یہ باؤنڈریز نہیں ہیں پھر تم ایک کیوں نہیں ہوتے؟ تم اگر مسلمان ہو تو پھر تمہارے مفادات ایک کیوں نہیں ہیں؟ اے اہل اسلام اور پوری اسلامی دنیا کے لوگوں، مسلم مفادات کا تحفظ کرنا ہم سے سیکھو کہ ہم کیسے کر رہے ہیں. پیس دیا ہمارے لوگوں کو، اڑا دیا گیا بموں سے بھی، بربادی ہوئی، مگر ہم نے 70 لاکھ افغانیوں کو پھر بھی آج تک کچھ نہیں کہا کہ یہ تو ہمارا گھر ہے، ہم کسی باؤنڈری کے قائل نہیں ہیں. تو اہل افغان 50 لاکھ نوجوان وہاں بھی تو گھومتے نظر آنے چاہیے. 10 لاکھ 5 لاکھ لوگ وہاں پہ بھی تو ہمارے ذہین دماغ ہونے چاہیے جو تمہاری مدد کر سکیں. اہل ایران وہاں بھی تو ہمارے ایسے لوگ ہونے چاہیے. اہل عراق وہاں بھی تو ہونے چاہیے، اور تمہارے بھی تو یہاں ہونے چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ باہم مشاورت سے کہ یہ دیواریں کسی اور نے کھڑی کی ہوئی ہیں، اللہ نے ہمارے درمیان کوئی دیوار کھڑی نہیں کی ہوئی. سمجھ گئے میری بات؟ تو فرما اللہ یتخذ المؤمنون. چونکہ میری سیاسی تقریر نہیں ہوتی، نہ میں سیاسی ملا ہوں اور نہ میں سیاسی لیڈر ہوں، میں آپ کو قرآن صحیح سناتا ہوں کہ یہ راہیں ہیں، ان پہ چلو. اور یہ وہ راہیں ہیں جن کا انکار دنیا کی کوئی طاقت ہی نہیں کر سکتی. فرما اللہ یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. مومن کافروں کو اپنا دوست. کفر کی بھی تعریف آپ کو سمجھائی کہ نہیں سمجھائی؟ اگر میں یوں ہی کافر کہہ دیتا، ہماری شان کے خلاف ہے یہ کہ ہم کسی کو یوں کافر کہیں. ہم پہلے بنیاد مہیا کرتے ہیں کہ کفر ہے کیا ہے، کفر ہے کیا ہے. یہ کفر کی یہ تعریف جو میں نے پائی، اگر یہ میرے جبے کے اندر بھی پل رہی ہے تو میں مومن نہیں ہوں.
آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ میری دستار کے اندر بھی یہ تعریف ہے تو میں مومن، چونکہ مومن ہونے کے لیے اس گندگی کے ڈھیر اور غلاظت کے اس ڈبے کی ضرورت نہیں ہے. مومن ہونے کے لیے اس کی ضرورت ہے جو تیرے اندر سے بول رہا ہے. جب یہ بولے تو کلام الہی بنتا ہے، جب یہ دیکھے تو آنکھ حیادار بنتی ہے، اور جب یہ دے تو دستے عطا بنتا ہے، اور جب یہ اٹھے تو عصمتوں کی حفاظت کے لیے اٹھتے. یہ میرا قرآن ہے اور یہ میرے رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب فرمایا قرآن مقدس نے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جس نے یہ کام کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. قرآن کہہ رہا ہے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں. جس نے یہ کام کیا، کون سا؟ جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کا اللہ سے کوئی تعلق. اور سنو خدا کہہ رہا ہے اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتًا، جس نے یہ کام کیا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر اس حالت میں کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو. قرآن یہ کہہ رہا ہے. قرآن اس کی بھی میں بار کہہ رہا ہوں، مومن جارح کبھی نہیں ہوتا. مومن جارحیت کبھی بھی نہیں کرتا، مگر جب کوئی جارح اس کے اوپر جارحیت مسلط کرے، قرآن خود کہتا ہے فَشَرِّدْ بِهِمْ، ان کا اتنا پیچھا کرو کہ ان کی سانس پھول جائے اور گھٹنے ٹیک دیں. مارنے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے جی، اتنا بھگاؤ ان کو کہ گھٹنے ٹیک دیں، سانس پھول جائے اور خود ہی گر جائیں. گولی مت ضائع کرو ان کے اوپر. آپ سمجھ گئے اسلام کا نظریہ جہاد؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے اور یہ قرآن مقدس ہے. آ جائے پھر خوب لتاڑو، اسی طرح لتاڑو جس طرح افغانستان نے لتاڑے. 5-6 3-4 سپر پاوروں کو لتاڑ چکا ہے، آخری بھی اب لتاڑی جا چکی ہے. اوکھلی میں سر وہ لال ہو گئے ہیں غیور قبائل اور افغانیوں نے جیسے کیا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ دل ان کا تھا، دماغ ہمارا تھا. دل ان کا تھا، دماغ ہمارا تھا. دل ان کا تھا. اور اگر جب یہی دل اور یہی دماغ ایک ہو جائیں، مجھے بتاؤ تمہیں کوئی مسخر کر سکتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں آتا. تم دل اور دماغ ایک کر لو، نگاہوں کو ایک کر لو، ارادے. دنیا میں بھوک کوئی چیز نہیں ہے، بھوک کوئی چیز نہیں ہے. اگر بھوک اتنی بری چیز ہوتی تو رب تمہیں 1 مہینہ پورے کا پورا بھوکا رکھ کے تمہارے اندر قوت برداشت نہ پیدا کرتا. دنیا میں پیاس کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں عزت بڑی چیز ہے. دنیا میں عزت یہ پریکٹس کروا کے 1 مہینہ تمہیں مہینہ بھوکا پیاسا رکھ کے تمہیں بتانا چاہتا ہے بھوک سے کوئی نہیں مرتا، پیاس سے کوئی نہیں مرتا، مگر جس کی عزت چلی جائے وہ زندہ بھی مردہ ہے. میرا رب مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں حق کی ان راہوں پہ لے جائے. مرنے کے بعد جب سوال کرے ہم کہہ دیں پروردگار جو کچھ تیرا حق تھا ہم نے کیا ہے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں تجھے بھی تو غفور الرحیم کہتے، تجھے بھی تو ستار و غفار کہتے. اور رب کو منہ دکھانے کے قابل اس لیے ہو جاؤ کہ اس کی پسندیدہ چیزوں لسٹ بنانے کی ضرورت نہیں. یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی نہیں. بس میں نے آپ کو کہا دماغ اور دل یہ مرکز ہیں تیرے، ان دونوں کو درست کر لے. بس بھوک سے کبھی نہیں مرے گا. اور ہاں جاتے جاتے یہ حدیث بھی سنا دوں آپ کو کہ بھوک سے تو، چونکہ ابھی بڑا خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آفیسر بالا کو میں نے یا اوپر چوٹی پہ جو ہیڈ ہے میں نے اس تک کچھ نہ پہنچایا تو نوکری میری کیا ہو جائے گی؟ کچی ہو جائے گی. پک یہ سنو، ابو ہریرہ فرماتے ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سنو حدیث ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت کیا اس کو ترمذی نے اپنے سنن میں
کتاب صفت القیامہ میں، اور اس کو بیان کیا ابن ماجہ نے اپنی سنن میں، اس کو بیان کیا ہے ابن حبان نے، احمد بن حنبل نے اس کو بیان کیا ہے، اس کو طبرانی نے معجم کبیر میں بیان کیا ہے، اور اس کو بیہقی نے شعب الایمان میں ذکر کیا۔ یہ حدیث کی بکس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا۔ حدیث کیا؟ سنو سنو، غور کرو غور کرو۔ تم کہتے ہو میرا رزق اس سے وابستہ ہے؟ نہیں، سنو حدیث سنو، قرآن سنا چکا آپ کو، اب ایک حدیث سنو اور جاؤ۔ حدیث کیا ہے؟ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول، اور یہ حدیث بیان فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے میرے رب نے کہا، مجھے میرے رب نے فرمایا۔ جب حضور کہے کہ مجھے میرے رب نے یہ فرمایا، میں آپ کو بتا چکا ہوں وہ حدیث قدسی ہوتی ہے، وہ حدیث یعنی اللہ حضور سے کلام کرتا ہے، کسی دوسرے کو خبر۔ سنو، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم، اے نسل آدم، اے نسل آدم، آدم سے تو آدمی بنا، پھر پیوریفائی ہوگا اوپر تو پھر انسان بنے گا، پیوریفائی ہو کے بعد پھر تو اوپر ہوگا تو پھر مسلم بنے گا، پھر مسلم کے بعد تو اور پیوریفائی ہوگا تو مومن بنے گا، پھر مزید پاکیزہ ہوگا تو پھر محسن بنے گا، چوٹی کا آدمی بنے گا تو محمد بنے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہ بن کوئی نہیں سکتا، وہ بن محمد کے جب بن گیا کوئی تو پھر دوسرا کہتا ہے محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نالوں احمد پکیں دے گزر گئی، پھر محمد کا نام تیرا وظیفہ بن جائے گا، پھر خدا کے نام میں اور محمد کے نام میں فرق کوئی نہیں رہے گا۔ سنو بس، اور اب حدیث سنو، ارشاد فرمایا تفرق لعبادتی، اللہ کہہ رہا ہے کس کو؟ حضور علیہ السلام کو، کہ میرے بندوں کو بتاؤ، اے ابن آدم، اے نسل آدم، تفرق لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو ہو، تو میری عبادت کے لیے فارغ تو۔ میرے نزدیک عبادت کا کنسیپٹ میں اپنی خطابات میں